بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کالج میں ایک لڑکا پسند آ گیا، مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن میں اس کے پیچھے پاگل تھی۔ وہ بہت شریف لڑکا تھا، کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی طرف مائل کر ہی لیا۔ ایک دن مجھے کہتا باہر ملتے ہیں، میں مان گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب وہ کمرے میں لے گیا اور بے ہوش کر دیا، جب مجھے ہوش آیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایسی حالت میں پایا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت مجھے یہاں تک پہنچا دے گی۔ میں جسے محبت سمجھ کر اندھی ہو گئی تھی، اس محبت نے مجھے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ یہاں سے واپسی شاید اتنی آسان نہ تھی، اور یہی سوچ کر میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جسے انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا۔ میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلتے ہی پوری کر دی جاتی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نا کا لفظ نہیں سنا تھا۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کسی بات پہ انکار نہیں کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ توجہ کی عادی ہو چکی تھی۔ جب تک میری من پسند چیز مل نہ جاتی مجھے سکون نہ آتا، اور شاید میری اسی عادت نے مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں زندگی کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے کالج میں آ گئی۔ کالج کی لائف بھی اپنے ہی مزے ہوتے ہیں، اور میں یہی مزیدار زندگی دن گزاری تھی۔ میں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سٹائلش اور فیشنیبل تھی۔ کالج میں کافی لڑکے مجھ پر مرتے تھے، لیکن میں کسی کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالتی تھی۔ میں سارا وقت اپنی ایک دوست کے ساتھ رہتی، یا پڑھائی میں مصروف، یا کالج کی کنٹین میں بیٹھی رہتی۔ کالج میں سب لوگ مجھے مغرور تصور کرتے تھے، کیونکہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مگر میں مغرور نہیں تھی۔ بس میری اپنی ایک دنیا تھی، اور مجھے اپنی دنیا میں ہی رہنا پسند تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی بچی تھی۔ ایسے میں میری زندگی میں ایک لڑکا آیا جسے دیکھ کر میں پوری طرح اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ شاید کسی دوسرے شہر سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ گورا چٹا انتہائی حسین شخص تھا، جسے دیکھ کر لڑکیاں کالج کی دیوانی ہو گئی تھیں، اور میرے ساتھ بھی یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میں کسی کو دیکھ کے گھائل ہو گئی تھی۔ اس کا ہر انداز دل موہ لینے والا تھا۔ جب وہ بولتا تو ارد گرد کے لوگ خود ہی خاموش ہو کر اسے سننے لگتے، اور اس کا یہ انداز بیاں میرا دل جیت چکا تھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس، اس کی غیر موجودگی میں بھی میرے کانوں میں رس گھولنے لگی تھی۔ میں کالج سے گھر تو واپس آ جاتی، لیکن میرا دل وہیں اٹک جاتا، اور میں اگلے دن کے انتظار میں بے تاب سی سارے گھر میں چکراتی پھرتی۔ میری دوست کو بھی میری بے تابیوں کا اندازہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی مجھے چھیڑنے لگی تھی کہ تم حماد کے پیچھے پاگل ہو گئی ہو۔ میں اسے کیا بتاتی کہ یہ ایک نام اب میری پوری زندگی بن چکا ہے، اور میں اپنی ساری زندگی اس نام کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی میرے اندر آئی تبدیلی کو شاید محسوس کر رہے تھے، اور باتوں باتوں سے میری ماں نے مجھ سے ایک دو دفعہ اس کے بارے میں بات بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن فی الحال میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دن میں سوچ لیا تھا کہ میں حماد کو کسی بھی طرح اپنی طرف متوجہ کروں گی، لیکن خود پہلی دفعہ جا کر اسے بات نہیں کروں گی۔ میں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح میری طرف متوجہ ہو، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا، اس پر میری کسی بھی ادا کا اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ سارا کالج میری انہی اداؤں کا دیوانہ تھا۔ میں حماد کی نظروں میں آنے کے لیے خود کو بے مول کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس بات نے مجھے بہت زیادہ بے تاب بے چین کر دیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میری من پسند چیز نہیں مل رہی تھی، لیکن سارا مسئلہ تو یہی تھا کہ حماد ایک انسان تھا، کوئی چیز نہیں، اور اسے حاصل کرنا میرے لیے شاید بہت مشکل تھا، لیکن میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔
اس لیے میں بار بار کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن مجھے کالج کی چھٹی میں نکلتے ہوئے کچھ ہی دیر تقریباً سارا کالج خالی ہو چکا تھا۔ جب میں دروازے تک اپنا سامان سمیٹ کر باہر آئی تو حماد کالج کی کنٹین کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اتفاق سے اس نے میری دوست نے اچانک سے ہی چھٹی کر لی تھی۔ اگر وہ ساتھ ہوتی تو میرے لیے حماد سے بات کرنا مشکل تھا، لیکن کیونکہ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا اس لیے میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی حماد کے قریب جا پہنچی۔ مجھے اپنے قریب رکتا دیکھ کر وہ چونک گیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اسے پوچھ لیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے اتنا اچھا انداز بیاں کہاں سے سیکھا ہے۔ میری بات سن کر خود بخود ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا، اس نے یہ انداز کہیں سے نہیں سیکھا بلکہ قدرت نے اسے تحفہ دیا ہے۔ تو مجھے بتانے لگا کہ وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے اور یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کرتے کرتے کالج کے باہر تک کا راستہ طے کرنے لگی۔ میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں قدم کہیں اور رکھ رہی تھی اور وہ کہیں اور پڑھ رہے تھے۔ میرا سارا دھیان صرف اور صرف حماد کی طرف تھا۔ اس کے لفظ میرے کانوں میں چاشنی گول رہے تھے اور میں دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت عام سی باتیں کر رہا تھا جو پڑھائی سے متعلق تھی۔ یہ طویل سی راہداری آج مجھے بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ بہت جلد ہی ہم دونوں کالج سے باہر آ گئے تھے اور مجھے اللہ حافظ کہتا چلا گیا تھا۔ میری نظروں نے دور تک حماد کا پیچھا کیا تھا۔ حماد سے بات کرنے کا ایک مشکل مرحلہ میں پار کر چکی تھی اور مجھے اس سے آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ گھر آ کے میں سارا وقت خوشی سے ناچتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جبکہ میرے اور حماد کے بیچ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے پھر بھی سب کچھ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن رات کے کھانے پر بہت ہی عجیب بات ہوئی جب میرے بابا نے کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میری پیاری بیٹی، میں تم پہ بہت بھروسہ کرتا ہوں اور تم کبھی میرے بھروسے کو نہ توڑنا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے بابا نے اچانک مجھ سے ایسی بات کیوں کہہ دی تھی، اور جب تک مجھے ان کی بات سمجھ آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے والد شاید میرے بدلے ہوئے رویے اور میرے انداز کو بھانپ گئے تھے اور انہیں محسوس ہو گیا تھا میں کسی اور ہی راستے کی مسافر بن چکی تھی۔ اس لیے شاید انہوں نے مجھے تنبیہ کیا تھا جسے میں سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرے تھے میں اور حماد ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ میں نے حماد پر سے اس کا نمبر لے لیا اور اب ہم گھنٹوں فون پہ ہی بات کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی کہ میں نے کالج کے سب سے اچھے لڑکے کو اپنا لیا۔ میں نے اپنی دوست کو بھی اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا کیونکہ حماد نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ فی الحال اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤ، اور جب کالج یا تعلیم مکمل ہو جائے گی تو خود میرے گھر رشتہ بھیج کر مجھ سے شادی کر لے گا۔ شادی کے نام پر تو میں گلنار ہو گئی تھی اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ حماد ہم دونوں کی عزت رکھنا چاہتا ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے پیچھے اس کے کیسے گندے ارادے چھپے ہوئے تھے۔ حماد کو اچھے سے معلوم تھا کسی بھی لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر پھنسائے رکھنا بہت آسان کام ہے، اور وہ اسی لیے ہی کھیل کھیل رہا تھا۔ اب تو ہم دونوں کالج سے بھی باہر ملاقاتیں کرنے لگے۔ میں اپنے باپ کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے حماد کے ساتھ اپنی محبت کی داستان لکھنے میں مصروف تھی۔ حماد ہر وقت ملاقات میں میری خوبصورتی کے گن گاتے، میں اس طرح میری تعریف کرتا کہ مجھے اپنا آپ معتبر محسوس ہوتا۔ حماد کی میٹھی آواز جب میں نے اپنے لیے محبت کے کلمے سنتی
تو سارا وقت انہی جملوں کی بازگشت مجھے مسرور کرتی رہتی۔ حماد کی محبت نے مجھے کافی حد تک مغرور بنا دیا تھا، اور میں اب اپنی دوست سے بھی کافی دور ہو چکی تھی۔ میری دوست میرے رویے پر بہت ہی زیادہ پریشان تھی، لیکن میں اسے یہی کہتی رہتی کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ میری اور حماد کی ملاقاتوں کا سلسلہ صرف کالج کے اوقات تک ہی تھا۔ میں اکثر ہی خاموشی سے کالج کے وقت میں بھی حماد کے ساتھ باہر جاتی، اور میری دوست کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا، اور جب وہ میری واپسی پر پوچھتی تو میں کہہ دیتی کہ میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن حماد کہنے لگا کہ وہ مجھ سے طویل ملاقات چاہتا ہے۔ یہ کچھ لمحے تو بس پلک چپکتے ہی گزر جاتے ہیں، اور وہ پوری طرح سراب بھی نہیں ہو پاتا۔ حماد کی بات سن کر میں کھل اٹھی کہ وہ میرے ساتھ کے لیے کس قدر بے چین ہے، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں کالج کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسی لیے میں نے حماد کو منع کر دیا، لیکن اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم میرے خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں حماد سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کی ایک پل کی ناراضگی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے حماد سے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ سن کر حماد کا چہرہ پوری طرح کھل اٹھا۔ اس نے فوراً ہی محبت سے میرے ہاتھ چوم لیے اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور بس جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوتی ہے میں تم سے فوراً شادی کروں گا۔ حماد کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس مجھے نئی زندگی بخشتا تھا۔ جب محبت کی پٹی انسان کی آنکھوں پر بندھی ہوتی ہے نا، اسے سامنے کا سچ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے حماد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی باتوں باتوں میں اس بات کو گھما پھرا کر کوئی نئی بات شروع کر دیتا۔ وہ بار بار ایک طویل ملاقات کے لیے اصرار کرنے لگا، اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں اپنی ماں سے اس بات کی اجازت لوں، کیونکہ کالج کے علاوہ میں گھر سے کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اور بہت سوچنے کے بعد ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کچھ نوٹس بنانے کے لیے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، کیونکہ امتحان قریب ہے۔ میری ماں مجھ سے بہت لاڈ کرتی تھی، لیکن وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں کسی بھی دوست کے گھر جاؤں۔ ان کا ایک ہی کہنا ہوتا تھا کہ کالج سے دوستی کو کالج کی حد تک ہی رکھا کرو۔ بس ان کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں امتحان میں بری طرح ناکام ہو جاؤں گی۔ میری ماں تو حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ جب تم روزانہ کالج جاتی ہو تو پھر تمہارے پاس اپنے نوٹس کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے سوال پر میں کچھ گڑبڑا گئی، لیکن میں نے فوراً جواب دے دیا کہ ٹیچر نے گھر سے بنانے کے لیے اسائنمنٹ دیا ہوا تھا، اور وہ میں اکیلے نہیں بنا سکتی۔ اتنے میں بابا دفتر سے واپس آ گئے، اور وہ اماں سے کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اسے جانے دو۔ میں فوراً ہی ان کے گلے لگی اور اپنے بازوں کا ہار بنا کے پیار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگے، پہلے مجھے چائے کا ایک کپ بنا کے پلا دو، پھر میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ان کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ خود مجھے چھوڑنے کے لیے جائیں گے۔ میں نے بابا سے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میری دوست کا گھر کون سا دور ہے، وہ نزدیک ہی تو ہے، اور اب میں بڑی ہو چکی ہوں۔ میری بات سن کے بابا مسکرا کر کہنے لگے، بیٹی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، چائے اپنے بابا کی گڑیا ہی رہتی ہے، اور تمہارے لیے تو میں ہمیشہ ہی فریش رہتا ہوں۔ جلدی سے چائے پلاؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ مجبوراً میں خاموش ہو گئی اور بابا کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ بابا چائے پیتے ہی گھر میں باہر نکلے تو بہت سوچ بچار کے میں اپنی دوست کے دروازے پر پہنچ گئی، لیکن اندر جانے کی بجائے میں نے صرف دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا تھا اور بابا کو اللہ حافظ کر دیا۔ بابا کو لگا کہ گینڈی بچا چکی ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے بابا کا بتایا تھا کہ میں اپنی دوست کو اپنے آنے سے پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لیے وہ بالکل بے فکر تھے، اور میں نے اسی بات کا
فائدہ اٹھا لیا، بابا کے جاتے ہی دوسرا راستہ پکڑا اور جہاں میری ملاقات کا وقت طے ہوا تھا وہاں پہنچ گئی۔ حماد نے وہاں سے مجھے اپنی بائک پہ بٹھایا اور ہواؤں میں اڑتا ہوا اپنے فلیٹ پہ لے گیا۔ میں پہلی بار یوں کسی اجنبی مرد کے ساتھ کسی کے فلیٹ میں اکیلی موجود تھی، اس لیے مجھے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا بھی چور موجود تھا۔ حماد مجھے دیکھ دیکھ کے نہال ہو رہا تھا اور وہ فوراً ہی میرے لیے کافی بنا کر لایا اور کہنے لگا کہ اس نے بہت وقت سے اس لمحے کا انتظار کیا کہ جب وہ مجھے سکون سے بیٹھ کر دیکھ سکے۔ اس کی باتیں سن کر میں خود بخود مسکرانے لگی۔ محبت بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس لمحے میں مجھے ایسے احساس ہو رہا تھا کافی پیتے پیتے ہم دونوں اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں منصوبے بنانے لگے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے اپنے شہر لے جائے گا اور شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ اچانک ہی مجھے چکر سے آنے محسوس ہوئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے حواس کھو بیٹھی ہوں۔ مجھے حماد بھی دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن میرا دل و دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ حماد پہ کیا تھا، اور اسی بھروسے کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے گھر سے نکل آئی تھی، اور شاید اب اسی بات کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہنا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بے حجاب حماد کے فلیٹ میں بیڈ پر موجود تھی، اور حماد میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اٹھنے میں بہت دیر لگا دی، تمہارے گھر والے تمہارے منتظر ہوں گے۔ میں نے ایک نظر اپنے بے حجاب وجود پر ڈالی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حماد کہنے لگا کہ تم خود ہی تو یہاں تک پہنچ کر چل کر آئی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں کیوں بلایا؟ تم نے خود ہی مجھے اپنی اداؤں کے جوہر دکھا دکھا کر مجھے پھنسانے کی کوشش کی، اب اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ یہ دیکھو تم کتنی خوبصورت ہو۔ حماد نے اپنا فون میری طرف بڑھایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ اس کے موبائل میں میرے نیم برما تصویریں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ویڈیو موجود تھی۔ اس نے پوری طرح مجھے پامال کر کے ان لمحوں کو اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر والے تمہارے لیے پریشان ہو جائیں تم واپس چلی جاؤ، مجھے جب تم سے ملنا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا اور تم چلی آنا۔ یہ تصویریں اور ویڈیو میرے موبائل میں محفوظ ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ حماد کی باتوں نے تو میرے سر پہ آسمان گرا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جسے میں نے اپنی زندگی سمجھ بیٹھی تھی وہ تو ایک درندہ ہے جس کے لیے میں ایک آسان شکار تھی۔ میں بری طرح رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ پلیز اپنے موبائل سے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، اسے اس شہر میں رہنے کے لیے اکثر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اب اسے پیسوں کے حصول میں کوئی مشکل نہیں آنے والی۔ حماد کی بات سن کر میں بہت آسانی سے سمجھ گئی تھی کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ والدین کو دھوکہ دے کر میں نے کس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میرے لاکھ منتیں کرنے سے، لاکھ رونے سے حماد پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، اور جب میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات ہونے والی تھی۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ میں واپسی میں اپنی دوست اور اس کے بھائی کے ساتھ گھر آ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہونا۔ اس لیے میرے بابا ابھی تک مطمئن تھے، انہوں نے مجھے فون بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے وجود کو لباس میں ڈھالا اور اپنا بیگ اٹھا کر حماد کے فلیٹ سے نکل چکی تھی، لیکن میری بربادی کا سامان پیچھے رہ گیا تھا، بہت دیر تک میرا پیچھا کرنے والا تھا۔
میں سارے راستے آنسو بہاتی رہی۔ حماد سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ حماد اس قدر گھرا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کی ظاہری خوبصورتی سے اس طرح متاثر تھی کہ میں نے کبھی اس کی باطن کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں الٹتی پلٹتی اپنے گھر واپس آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں جا کے چھپ گئی اور کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کو اپنے اوپر گزری ہوئی ساری قیامت کے متعلق بتا سکوں۔ میں بستر پر پڑی ساری رات آنسو بہاتی رہی۔ مجھے آج اپنے ہی وجود اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اور باپ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ مجھ پر کس قدر بھروسہ کرتے تھے اور میں نے ان کا بھروسہ توڑ کر اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ حماد نے اب مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر 2 دن کے بعد مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے جب تک مجھ سے پیسے مانگتا رہا میں اسے پیسے دیتی رہی۔ لیکن ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب اس نے مجھ سے دوبارہ ملنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ دوبارہ مجھے اپنی فلیٹ پہ اکیلے بلائے گا۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں اسے انکار کرنا چاہا تو وہ مجھے دھمکیاں دینے پہ اتر آیا۔ لیکن میں دوبارہ اس جگہ نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پہلی بار دھوکے سے پہنچ گئی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ ساری زندگی رسوائی کا دکھ اور زنا سے بہتر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں گر جاتی۔ بہت ہمت جمع کر کے میں نے اپنے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دی اور میری ماں نے فوراً ہی میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے باپ کے بوڑھے کاندھے جھک گئے تھے۔ وہ اس بات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کی گڑیا نے خود اپنے ہاتھ اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب میں ان کے گھر پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کے اپنی غلطی تسلیم کر چکی تھی اور میں ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اولاد سے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، یہ ماں باپ کا ہی ظرف ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے بھی بہت لعنت طعنت کے بعد مجھے معاف کر دیا، لیکن جو مصیبت میری لائی ہوئی تھی اب کس طرح اسے چھٹکارا پانا تھا۔ میرے والد نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو پولیس میں ایک اعلیٰ آفیسر تھا۔ اس نے بابا کو اس بات کی گارنٹی دی کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی اور وہ راتوں رات اس مسئلے کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہم اس کو اس فلیٹ سے اٹھا لیا اور اسے اپنی ذاتی قید خانے میں بند کر کے اس کے موبائل سے تمام ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اتنا ٹارچر کیا کہ وہ واپس اپنے شہر چلا گیا۔ اگلی ہی صبح کی ٹرین سے حماد واپس چلا گیا۔ اسے باقاعدہ طور پر سزا تو نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ بابا نے کوئی FIR نہیں کٹوائی تھی۔ بابا میری عزت کا پردہ رکھنا چاہتے تھے۔ حماد کا چیپٹر میری زندگی سے پوری طرح ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی اذیت ناک یادیں کبھی کبھی میرے وجود کو اس طرح نچوڑ دیتی کہ میں زخمی ہو جاتی۔ حماد نے یہ سوچ کر مجھے بلیک میل کرنا سلسلہ شروع کیا کہ میں کبھی یہ بات اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکوں گی اور میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ وہ آسانی سے مجھے پوری طرح لوٹ سکتا ہے، لیکن میں نے زندگی کی بربادی سے بہتر اپنے ماں باپ کی نظروں میں گر جانے کو ترجیح دی اور شاید اسی وجہ سے میں حماد کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے بچ گئی۔ میری طرح وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے ماں باپ کا بھروسہ کر کے پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں وہ خود اپنی عزت کی محافظ ہوتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی چوک ہو جائے تو زندگی بھر کا پچھتاوا ہاتھ آتا ہے۔ اگر بابا کے دوست پولیس آفیسر نہ ہوتے تو شاید ہم بھی اتنی آسانی سے حماد کا مسئلہ کو حل نہ کر پاتے۔ ماں باپ بھی ہمارے سکے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ وہ سارے رشتے پر آ گئے اور وہ بات مجھے بہت اچھی سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے بہت دیر کر دی کیونکہ میں اپنی عزت حماد کے ہاتھوں گوا چکی تھی۔